اور اب خبر تفصیل سے۔ جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کا بجٹ اجلاس آج یعنی 3 مارچ سے شروع ہوا۔ اس کا آغاز لیفٹیننٹ گورنر کے خطاب سے ہوا۔ اپنے خطاب میں ایل جی منوج سنہا نے حکومت کی حصولیابیوں کو گنوایا۔ وہیں اے آئی پی کے رکن اسمبلی شیخ خورشید احمد نے ایل جی کا خطبہ شروع ہوتے ہی اپنے مطالبات کو لے کر ہنگامہ شروع کر دیا۔ دیکھیے خاص رپورٹ۔ جموں کشمیر اسمبلی میں 7 سالوں کے بعد آج یعنی 3 مارچ کو ایل جی منوج سنہا کے خطبے کے ساتھ بجٹ سیشن کا آغاز ہوا۔ ایل جی منوج سنہا نے تمام منتخب نمائندوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی حکومت کی حصولیابیوں کو گنوایا۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ میں عوام کی ترجیحات کو شامل کرنا ہم پر فرض ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کی معیشت نے حالیہ برسوں میں قابل ذکر ترقی کی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے وزیر اعظم مودی کے ذریعے سونمرگ ٹنل کے افتتاح کا بھی ذکر کیا، جس سے کنیکٹیوٹی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ایمس کشمیر مکمل ہونے کے قریب ہے۔ اس کے علاوہ جموں کشمیر کو ایک ایجوکیشنل ہب میں تبدیل کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ ایل جی نے کہا کہ حکومت جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کرنے کے اپنے عزم پر ثابت قدم ہے۔ One of the foremost aspirations of the people of Jammu and Kashmir is the restoration of full statehood. My government remains steadfast in its commitment to addressing this legitimate desire of the citizens of Jammu and Kashmir. My government recognizes the emotional and political significance of the statehood for the people and is actively engaging with all stakeholders to facilitate this process in a manner that ensures peace, stability and progress. We take immense pride in our composite culture and centuries-old traditions of amity and brotherhood. My government is committed to preserving the unity and diversity that defines Jammu and Kashmir. It is firmly committed to maintaining peace and harmony, ensuring that the aspirations of our people are protected from divisive influences and cultivating an inclusive society. وہیں جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں آج زبردست ڈرامہ دیکھنے کو ملا جب اے آئی پی ایم ایل اے لنگیٹ شیخ خورشید احمد نے سینٹرل ہال کے اندر اس وقت احتجاجی مظاہرہ شروع کیا جب لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اپنا خطاب شروع کیا۔ پلے کارڈز اٹھائے شیخ خورشید نے انتظامیہ کی کئی پالیسیوں کی کھل کر مخالفت کی اور بارہمولہ اور کٹھوعہ میں حالیہ ہلاکتوں کے متاثرین کے لیے انصاف کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا۔ جب وہ نعرے لگاتے رہے تو اسمبلی مارشل نے تیزی سے مداخلت کرتے ہوئے انہیں باہر کا راستہ دکھا دیا۔ اسمبلی کے باہر اپنا احتجاج جاری رکھتے ہوئے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے شیخ خورشید نے اعلان کیا کہ ہمیں خاموش نہیں کیا جا سکتا، ہم انصاف کے لیے لڑتے رہیں گے۔ ایڈریس میں ایل جی صاحب نے کہا تھا کہ جموں کشمیر کو جو ہے اسٹیٹ ہوڈ کا درجہ واپس ملے گا، تو وہ اپنی بات سے مکر گئے۔ آج وہ پھر ویسے تھے ایل جی اس صدر میں شامل ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 1 مہینے کے اندر 2 سویلینز کی جان چلی گئی، جس میں مکھن دین اور وسیم احمد جو ہے جو سوپور کے رہنے والے تھے ان کی جان گئی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس میں امپارشل پروب ہو، اس میں جو ہے ایک جانچ ہو، اور ایسا دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکھن دین کی فیملی، اس کی بیوہ اور اس کے والدین جو ہے اس وقت ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں کب ایف آئی آر کاپی دی جائے گی۔ مجھے بڑی بدقسمتی دکھ رہی ہے اس میں۔ 370 از ناؤ ہسٹری، 370 از ناؤ کلوزڈ چیپٹر، جس کو کوئی بھی اسمبلی ڈسکس نہیں کر سکتی۔ پارلیمنٹ میں جو بل سیٹل ہوا، پارلیمنٹ کے بعد سپریم کورٹ میں جو سیٹل ہوا، اسے جموں کشمیر کی اسمبلی میں ڈسکس نہیں کیا جا سکتا۔ دیٹ از ان ڈیموکریٹک۔ اس موقع پر جہانی وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ اور دیگر سابق اراکین پارلیمنٹ اور قانون سازوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا، جو گزشتہ سیشن میں اس دار فانی کو الوداع کہہ چکے ہیں۔ تعزیتی ریفرنس کے دوران اسپیکر نے ملک کی معیشت کی تشکیل میں سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کے تعاون کو یاد کیا۔ اسپیکر نے سابق وزیر سید غلام حسین گیلانی کو بھی شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ شمشیر سنگھ منہاس، سابق ایم ایل اے غلام حسن پرے اور چودھری پیرا سنگھ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اسپیکر اور اراکین اسمبلی نے ان کی یاد میں 2 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی۔ جب فائنانس منسٹر بنے ملک کے تو کیا حالات تھے؟ ہمارے پاس حکومت چلانے کے لیے پیسہ نہیں تھا۔ ملک کا سونا جو ہے وہ باہر کے ملکوں کے پاس گروی رکھا گیا تاکہ ہم تھوڑا سا پیسہ وہاں سے لا کے یہاں حکومت کو آگے چلا پائیں۔ وہ دن اور یہ دن آج ہم دنیا کے سب سے بڑے اکانومیز میں اس ملک کے اکانومی کو جو ہے ان میں گنتے ہیں۔
अगर उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने वो पेशरफ नहीं की होती, शायद हमारा हाल अफ्रीका के कुछ गरीब मुल्कों के जैसा होता है। इस बजट सेशन से जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। वाज़ेह रहे कि इस सेशन के दौरान कुल 22 इजलास होंगे, जबकि 7 मार्च को वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला बजट पेश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी।